السلام علیکم۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ جو مجھے ایک نظر دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے پرکشش حسن سے نوازا تھا۔ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا کہ غزلوں میں جو استعارے استعمال کیے جاتے ہیں وہ صرف مجھ میں پائے جاتے ہوں۔ لمبی سیاہ زلفیں، رخسار پہ تل، چاند جیسا چہرہ، اور یہی چیز آہستہ آہستہ میرے اندر خود پسندی پیدا کرتی گئی۔ مجھے اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو مزید سنوارتی رہتی تھی اور اپنے حسن کے قصیدے خود کو سناتی رہتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میٹرک تعلیم کو ایم اے کے برابر سمجھا جاتا تھا اور سونے پہ سہاگا میں میٹرک کر چکی تھی۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی میرے ماموں کے بیٹے سے طے تھا۔ وہ سبزی بیچنے کا کاروبار کرتا۔ وہ جب سبزی بیچتا تو ہمیں اپنے ماں باپ سے چوری فری میں سبزی دے جاتا تھا۔ وجہ صرف میں تھی، وہ مجھے پسند کرتا تھا اور اس بہانے سے وہ میرے گھر والوں کے قریب ہونا چاہتا تھا، لیکن میں اسے ذرا بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ میرا معیار بہت اونچا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا کمزور سا لڑکا تھا جس کی شخصیت اس کے چھوٹے قد نے اور دبا دی تھی، جبکہ میں ایک چھوٹے قد کاٹھ والی خوبصورت لڑکی تھی اور کچھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ تبھی مجھے اپنے ماموں کی فیملی گنوار لگتی تھی۔ میرے ان کے بارے میں خیالات بالکل ویسے ہی تھے جیسے انڈین فلموں میں پنڈتوں کے اچھوت برادری کے بارے میں ہوتے ہیں۔ میں بھی ان کو اچھوت ہی سمجھتی تھی۔ میں 18 کے ہندسے کو پہنچی تو ہمارے گھر چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ میرے ابو کو بھی میرا منگیتر خاص پسند نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ننیہال میں میری شادی ہو۔ ابو نے امی سے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں کرنا، وجہ یہ کہ ان کے تعلقات ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ میری امی بھی میرے ابو کی مانتی تھی۔ وہ میری خالہ کے پاس گئی اور کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ ادھر نہیں دینا، تم جواب دے دو۔ میری خالہ کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ میری خالہ نے میرے ماموں سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے رشتہ نہیں کرنا، تو میرے ماموں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، بلکہ یہ کر اٹھ گئے کہ ان کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے چھوٹے ماموں نے وجہ پوچھی تو میری امی نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ٹھیک سے روابط نہیں رکھتے، جبکہ ہم نے تو ان کو اپنی بیٹی دینی ہے۔ چھوٹے ماموں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، چلو ہم آپ سے معذرت کر لیتے ہیں، آپ یہ رشتہ دوبارہ بحال کر دو۔ ابو چونکہ رشتے کے حق میں نہیں تھے تو انہوں نے بہت سے اعتراض اٹھائے، لیکن ماموں سب ختم کرتے گئے، بالآخر ابو مان گئے، لیکن یہ کہہ دیا میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے بڑے سے نہیں چھوٹے سے شادی کرنی ہے۔ میرے منگیتر سے چھوٹا بھائی میری ہر طرح خوبصورت اور جاذب نظر شخصیت والا لڑکا تھا، لیکن اس کا رشتہ بھی میرے سب سے چھوٹے ماموں کی بیٹی سے بچپن میں طے ہو چکا تھا۔ میرے ابو نے اتنی خود غرضی دکھائی کہ یہ نہیں سوچا کہ اس کا رشتہ تو کہیں اور طے ہے۔ میرے ابو نے میرا نام استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے چھوٹے سے شادی کرنی ہے۔ میرے ماموں اس بات پہ بھی راضی ہو گئے اور اپنے چھوٹے بھائی جس سے بیٹی کا رشتہ لیا تھا اس کو راضی کر دیا اور کہا کہ ہم چھوٹے سے بھی کرنے کے لیے راضی ہیں۔ بالآخر میرا اس لڑکے سے نکاح ہو گیا جو میرے منگیتر سے چھوٹا تھا۔ اب وہ شخص میرا شوہر تھا، لیکن ہمارے درمیان کوئی جذباتی رشتہ نہیں تھا، ہم نارمل ہی تھے۔ جبکہ مجھے اندر سے بھی یہ دکھ تھا کہ میں نے اپنے منگیتر چاہے اس سے اچھا نہیں سمجھتی تھی اس کے ساتھ برا کیا، اور دوسرا اپنے چھوٹے ماموں کی بیٹی جو میرا شوہر بن چکا تھا اس کی منگیتر کا بھی دل دکھایا، کیونکہ در حقیقت وہ اپنے منگیتر یعنی میرے شوہر سے محبت کرتی تھی، لیکن میں نے زبردستی اس سے اس کی محبت چھین لی۔ کہانی یہاں تک ہی ختم نہ ہوتی۔ ہوا اچانک یہ کہ میری دھدیال میں کزن کی شادی تھی تو ہم وہاں گئے، تو میرے ابو کے دور کے کزن کے بیٹے نے مجھے وہاں دیکھا اور پسند کر لیا۔ وہ دیکھنے میں بھی کافی اچھا دکھتا تھا اور کچھ ماڈرن دکھتا تھا، مجھے بھی وہ پسند آیا اور بالآخر ہمارے رابطے شروع ہو گئے، جبکہ میں تو کسی اور کے نکاح میں تھی۔ میں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی، شاید میں اپنے خواہشوں کی وجہ سے خود غرضی کی انتہا پہ پہنچ چکی تھی۔
اور یہ بھول چکی تھی کہ اس نکاح کی وجہ سے پہلے ہی کافی دلوں کو تکلیف پہنچا چکی ہوں، اور اب مزید جو کرنے جا رہی ہوں اس سے سارا خاندان ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ لیکن میری آنکھوں پہ بندی پٹی نے مجھے کچھ بھی دیکھنے نہ دیا۔ میرے ابو نے میرا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی خود غرض تھے۔ وہ میری شادی اپنے خاندان یعنی میرے ددیال میں کرنا چاہتے تھے، اور اب ان کو موقع مل رہا ہے۔ بالآخر ہم نے کوئی بھی وجہ بتائے بغیر کورٹ میں طلاق کی درخواست دائر کر دی۔ یوں وکیلوں، کورٹ کچہریوں اور دیگر بہت سارے مسائل سے نپٹتے نپٹتے بات خلا تک پہنچ گئی، اور مجھے خلا ہو گئی۔ اس میں سب سے زیادہ تکلیف میرے ماموں کے خاندان کو ہوئی تھی، کیونکہ وہ میرے رشتے کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ناراض کر چکے تھے، اور اب ہماری طرف سے بھی رشتہ نہ رہا۔ لیکن مجھے کسی سے سروکار نہیں تھا، میں تو جوانی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔